نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورۃ الانعام قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے چھٹی سورہ مبارکہ ہے اور یہ ایک مکی سورۃ مبارک ہے۔ آیات کی تعداد 165 ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص اہمیت یہ ہے کہ چند آیات کے سوا باقی تمام سورہ بیک وقت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ پاک میں بڑی خوبصورتی سے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور مشرکین کے رویوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ اب تک جو میں نے سورہ مبارکہ شامل کی ہیں ترتیب کے لحاظ سے وہ ساری مدنی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کو زیادہ تر یہودیت اور عیسائیت سے واسطہ پڑا تھا، اور غور کیا جائے تو مدنی صورتوں میں ان کے عقائد کی تردید، ان کے طور طریقوں کا محاسبہ اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ دی گئی۔ لیکن مکہ مکرمہ کا ماحول بالکل الگ تھا۔ یہاں کی تمام آبادی بت پرست تھی، وہ بتوں کو ہی خدا سمجھتے تھے اور ان بے جان مجسموں سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فداک امی و ابی نے انہیں بتایا کہ یہ بے جان مجسمے خدا نہیں، خدا تو وہ ذات پاک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ مخفی نہیں، تاریک غار میں اندھیری رات میں چونٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور بولے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس سورہ پاک میں ان کے مشرکانہ عقائد کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ پتھر کی یہ جو بت شکل و صورت کے لیے بھی کسی سنگ تراش کے مرہون منت ہوتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ذات پاک ہے جس نے کن فرمایا تو یہ عالم رنگ و بو اپنی تمام توانائیوں اور عظمتوں کے ساتھ موجود ہو گیا، جس کا علم اتنا ہمہ گیر ہے کہ ظاہر و باطن سب اس پر عیاں ہے، جس کے اختیارات غیر محدود ہیں، وہ جو چاہے جتنا چاہے جسے چاہے عطا فرما دے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور جو چاہے جس وقت چاہے جس سے چاہے چھین لے، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات اس کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اس طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک کی صفات کمال کا ذکر کر کے ان کے مشرکانہ عقائد کو بے سروپا قرار دیا گیا۔ قرآن پاک اپنے پڑھنے اور سننے والے کو مشکل اصطلاحوں سے مرعوب نہیں کرتا، بلکہ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند کس کی کبریائی کے شاہکار ہیں، زمین پر لہلہاتے کھیت، رنگا رنگ پھول، قسم قسم کے پھل کس کی قدرت کی شہادت دے رہے ہیں؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی۔ کون انکار کر سکتا ہے ان حقائق کا؟ یہی وہ نور تابہ ہیں جس کی تجلیوں کے سامنے کفر و شرک کی ظلمتوں کو کہیں پناہ نہ ملی۔ دوسری جانب مشرکین مذاق، حجت بازی اور تمسخر کرتے اور بالکل بھی سنجیدہ نہ ہوتے، اور نہ قرآنی دلائل کے جواب میں ان کے پاس کوئی ایسی فوری دلیل تھی جس سے وہ اپنے باطل عقائد کی حفاظت کرتے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے۔ ایک طرف تو انتہائی خلوص خیر اندیشی سے نور حق کی طرف رہنمائی کی جا رہی تھی، دوسری جانب ضد اور ہٹ درمی۔ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل رحیم بہت رنجیدہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار تسلی دی کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے تھے اور انہیں بھی اسی طرح ستایا گیا تھا، لیکن انہیں صبر کیا اور یہی سنت الہی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر ان مشرکوں کے اعتراض کو میں پورے بھی کر دوں تو یہ مزید حجتیں لے آئیں گے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ تمہارے پاس آئی ہیں آنکھیں کھولنے والی دلیلیں، سو غور فرماؤ ان آنکھوں سے، ٹھیک ہے، اور جس نے ان آنکھوں سے دیکھا اس نے اپنا فائدہ کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنا نقصان کیا۔ یہ بھی فرمایا کہ نصیحت کرو قرآن پاک سے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں سے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں مشرکین کی ان جاہلانہ رسموں کی بھی تردید کی گئی جو انہوں نے جانوروں کے بارے میں مقرر کی تھیں کہ الٹی سیدھی باتیں کر کے، اور بتایا گیا ہے یہ اللہ پاک کا حکم نہیں ہے، اور وہ پوچھتے تھے کہ کیا حرام ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حرام یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، اور نہ نزدیک جاؤ بے حیائی کے کاموں کی طرف، وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو، اور بات کہو تو انصاف کے ساتھ، اللہ پاک سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔
اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی کہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ نہ پھیرو۔ اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کا اجر 10 کے برابر ہوگا، اور جو کوئی ایک برائی کرے گا تو اس کا بدلہ بھی ایک برائی کے برابر ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں، تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز سے جو تمہیں عطا فرمائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس برکتوں والے ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔